کا نبی ہوتا ہے وہ حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے حسین و جمیل بناتا ہے اور اس کو موجودہ جو زمانہ ہوتا ہے انسانیت میں سے سب سے امتیازی شان عطا فرماتا ہے، غیب کے علم سے بھی نوازتا ہے، طیب طاہر اور عصمت کا پیکر بنا کر بھیجتا ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، معنی میں نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ تمام انسانیت میں سب سے زیادہ علم اس نبی کے پاس ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اسی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم سے نواز رکھا تھا۔ پھر حکمت اور دانائی نبی کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، جس طرح کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حکمت اور دانائی سے مالا مال فرمایا کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کو معجزات سے مالا مال فرماتا ہے، معجزات کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، محبت کرنے لگی، تو اس کے جواب میں کیا ہوا، اس نے کیا عمل کیا، اس پر گفتگو ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ مصر میں پہنچے اور آپ کو بعد ازاں جیل میں جانا پڑا، جیل کے بعد پھر رہا ہوئے، پھر جو بادشاہ مصر تھا اس کو خواب آیا اور اس کی تعبیر آپ نے بتائی۔ اس کی تعبیر پر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر کے جب اس کے پاس بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس وقت اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ نے بڑی خصوصیات اور بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ پھر اس نے قریب کیا، اقتدار دیا، وہ نکتہ ہے۔ پھر بعد ازاں جو غلہ لینے بھائی آئے ان کے زبانی پتہ چلا کہ والد محترم چونکہ جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، وہ بینائی کیسے واپس آئی یہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ تین چیزیں اس میں سے منتخب کی ہیں۔ ویسے تو وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ہوا اس طرح تھا کہ جب زلیخا محبت میں گرفتار ہو گئی تو عورتوں کے ساتھ سہیلیاں ہوتی ہیں، چونکہ یہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کی جو جاننے والی سہیلیاں تھیں وہ بھی اچھے گھرانوں کی تھیں، مالدار گھرانوں میں سے ان کا تعلق تھا، تو وہ آپس میں جب باتیں کرتی اور زلیخا کو تانا دیتی تھی، تانا یہ دیتی تھی کہ تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ بس اس کا جواب وہ ان عورتوں کو دینا چاہتی تھی کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے، جو حسن کا پیکر یوسف کو میں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی دیکھ لیتی تو یہ تانا مجھے نہ دیتی۔ پھر اس طرح وقالت سمعت بمکرہن، اب اس نے ایسا کیا کہ ایک محفل بپا کی مجلس اور ان سہیلیوں کو کھانے کی دعوت پہ بلایا اور اسے کہا بھیجا کہ میں نے ایک مجلس رکھی ہے، نشست رکھی ہے، اور جب وہ آئیں ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینہ،
مجلس جم گئی، عورتیں خواتین گھر میں آ کر زلیخا کے بیٹھ گئیں، کھانا تیار ہو گیا۔ اس نے ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی۔ قرآن پاک ہے منہن سکینہ، سکین کہتے ہیں چھری کو، وقالت اخرج علیہن، چھریاں پکڑا کر پھل دے دیے، کھانا لگ گیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ اے یوسف میری ایک التجا ہے، وہ یہ کہ جب کھانا لگ جائے، کھانا کھانے سے پہلے جب یہ پھل کاٹنے لگیں میری سہیلیاں، اس علاقے کی با اثر خواتین، میری گزارش یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے آپ ان کے سامنے سے گزر جائیں۔ یہ درخواست زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کی۔ قرآن کہتا ہے وقالت اخرج علیہن، یعنی ان کے سامنے سے گزر جانا۔ محفل شروع ہوئی، کھانا چن دیا گیا، پھل رکھ دیے گئے، چھریاں پکڑا دی گئی۔ اب اس علاقے کا، مصر کا دستور تھا کہ پھل کاٹ کر دسترخوان پر کھایا جاتا تھا۔ اب چھریاں ہاتھ میں ہیں، اس تصور کو ذرا ذہن میں رکھیے، اور پھل سامنے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہے، حسن کا اور جمال کا آپ اندازہ لگا لیں۔ حسین و جمیل پہ کر یوسف علیہ السلام، جب یہ پوری تیاری مکمل ہو گئی تو اب یوسف علیہ السلام کا گزر ہونا تھا۔ جو ہی گزرنے لگے پردہ اٹھایا اور ایک لمحہ کے لیے گزرے۔ ان خواتین نے جب پہلی مرتبہ یوسف کو دیکھا تو دیکھ کر فلما رأینہ اکبرنہ، دیکھتے ہی ان کی زبان سے یہ نکلا کہ ماشاء اللہ، وہ یوسف علیہ السلام کی بڑائی اتنی بیان کرنے لگی اور حسن و جمال میں اتنی محو ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انگلیاں کٹ گئی، یعنی محو حسن یوسف پہ ہو گئی۔ دھیان ادھر چلا گیا، چھریاں ادھر چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، ہوش تک نہ رہا کہ حسن یوسف کتنا حسین و جمیل بہتر ہے، اور ہوش بھی نہ رہا، پھل کی جگہ انگلیاں کٹ گئیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان کے ہاتھ کٹ گئے تھوڑا سا سنبھلی، کہنے لگی وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ زلیخا سے کہنے لگی، یہ کیا کہنے لگی کہ ہائے افسوس، اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ فرشتہ ہے، یہ بشر ہے ہی نہیں۔ ایک یہ نکتہ ہے آج کی گفتگو میں کہ یوسف وہ کیا کہنے لگی جی کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے، یعنی وہ خواتین بھی نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے یوسف دیکھ کر اتنا محو ہو گئی۔ اس زمانے کی خواتین، اے انسان، اے غافل انسان، تو اپنے نبی کی شان کو جب دیکھتا ہے تو نبی کو تو بشر بشر کی رٹ لگا کے بشر کہتا ہے۔ اس زمانے کی خواتین نے تو یوسف کو دیکھ کر کہا تھا ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اتنا برگزیدہ اور مبارک فرشتہ ہے، فرشتہ صفت لگ رہا ہے، بشر نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو جو لوگ بشر بشر کی رٹ لگاتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ بشر ہیں، سارا زور شان بشریت پر لگاتے ہیں، ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، وہ ان خواتین سے سبق لیں کہ جن کا ایمان زلیخا کے بارے میں یہ تھا، بدگمانی تھی، جب حسن یوسف کو دیکھا تو اس میں گم ہو کر آپ کی افضلیت کو یوں مانا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔
میرے اور آپ کے آقا تو آپ کی شان یہ ہے کہ فضائل بیان کیے جائیں فضائل کے باب میں. حضور کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کی شان بشریت کا عالم یہ ہے بشر. یہ ایمان اور عقیدہ اس پہ رکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بشر ہے، لیکن اس پر سارا زور نہ دیا جائے. بس ماننا کافی ہے کہ حضور کی ذات بشر ہیں، سارا زور حضور کی ذات افضلیت پر دیا جائے، شان نورانیت پر دیا جائے. وہ جو ملکوتی شان ہے جو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. ملکوتی شان سے جو مزین نبی ہوتا ہے ملکوت بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، بشریت بھی دم توڑ کے مسجد اقصی میں ہاتھ باندھے کھڑی رہ جاتی ہے. اور جب نور کی بات آتی ہے تو سدرۃ المنتہا پر نور ہاتھ باندھے دست بدستہ عرض کر رہا ہوتا ہے آقا میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھوں تو میرے یہ پر جو نور کے پر ہیں اللہ رب العزت جلا کے راک کر دے گا.